بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے. اور دوسرا ریفرنس یہی ہے کہ جب انڈسٹری میں حادثاتی طور پہ میں آیا اور سب سے پہلی جو شخصیت جس کے ساتھ آ کر میٹنگ ہوئی اور اس سے آئیڈیاز ڈسکس ہوئے وہ نعیم صاحب تھے ناظرین کے لیے. اور اس وقت آپ بھی یقیناً پریشان تو ہوں گے میرے آئیڈیاز سن کے جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے آف ایئر. جی میں اس میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جب ایک لڑکا بڑا خوبصورت سا مطلب گورا چٹا اونچا لمبا ایک لڑکا آیا تو مجھے کسی دوست نے میاں جاوید صاحب نے بھیجا تھا. انہوں نے بھیجا کہ جی مزمل صاحب آ رہے ہیں تو یہ کریں گے جی یہ نیوز اینکرنگ کے لیے آئے. میں نے کہا جی آ جائیں. جب مزمل آئے آپ ہمارے پاس تو ہماری ڈسکشن ہوئی گپ شپ ہوئی تو مجھے لگا یار یہ بندہ جتنے اس کے پاس نالج ہے جتنی مطلب یہ باتیں کر رہے ہیں جتنے ان کے خیالات ہیں آئیڈیاز ہیں تو یہ شاید نیوز اینکرنگ کے لیے فٹ نہیں ہے تو نہیں ان کو کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے آئے تھے پوٹینشیل تھا. اس میں ایک اور بھی چیز ہے مزمل کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر کسی پوزیشن پہ ہو تو آپ کو کوئی بھی دوست آئے اس میں پوٹینشیل ہو تو آپ اس کو موقع دیں. بالکل پتہ نہیں کون سا سید مزمل بن جائے ایسے ہی مطلب. لیکن سٹارٹ میں جب میں آیا تو مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہوا کہ تھوڑا مس فٹ ہوں یہاں پہ. جو اوور آل کلچر ہے میڈیا انڈسٹری کا یا نیوز اینکرنگ کا اس میں فٹ نہیں ہوتے. سینئرز جو تھے بہت سے وہ بجائے جس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو موقع دینا وہ الٹا ٹانگیں کھینچنے پہ زیادہ فوکس تھا ان سب کا. اس کو بھی دیکھ کے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا کرتی تھی لیکن لگے رہے اور صحیح وقت کا ویٹ. صحیح بتاؤں آج آپ کو شاید بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ 2-4 ملاقاتوں کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے تھے ڈسکشنز کرتے تھے گپ لگاتے تھے تو آپ بتایا کرتے تھے کہ میں ایم فل کر رہا ہوں. جی ایسے ہی. تو ہم نے گپیں لگانی تو میں نے کہا یار یہ نیوز اینکرنگ کے لیے آپ کو پروگرام کرنا چاہیے. جی پھر میرا خیال اس وقت ہم نے آپ کو ایک پروگرام کا آغاز کروایا آپ سے. وہ صبح کا شو تھا. وہ اس میں مارننگ نیوز ڈسکس ہوتی تھی اور اس کے بعد شام کا بھی شو دیا. شام کا بھی بالکل. آج پاکستان میں ایک شو. آج پاکستان بالکل. میں نے عمران صاحب جو کہ اس وقت تھے تو میں نے ہیڈ تھے ہمارے ظاہر مالک تھے چینل کے. میں نے ان کو کہا جا کے میں نے کہا جی ایک لڑکا آیا چونکہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں دوست بھی تھے تو میں نے کہا بندہ بڑا پوٹینشیل ہے بندے چ تینوں شو دیو. کہتے یار ایڈی جلدی تسی کیا ہے مطلب ابھی آیا 2-4 دن ہوئے. میں نے کہا لیکن ہے اس میں کچھ نکلے گا کچھ. نہیں بہت ایکسائٹنگ تھا میرے لیے کیونکہ ابھی انٹر ہونا انڈسٹری میں پھر وہ شو کا سارا ماحول کے گیسٹ آ رہے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے. اچھا کبھی سوچا تھا کہ اتنی کتابیں پڑھ لی میڈیا میں آ جاؤں گا پھر آپ کا وہاڑی سے تعلق اس کے بعد وہاڑی سے پڑھتے پڑھاتے ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے وہی پرانا جس میں آپ اسکول جاتے ہیں وہاں سے آپ نے ٹیچر نے ڈنڈے مارے اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد سید مزمل بن جائے گا کیسے بنے؟ نہیں میڈیا انڈسٹری کا کوئی پراپر پلان نہیں تھا. ایون میاں صاحب کے پاس جب میں گیا تو میں نے انہیں پہلی بات یہ کی کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے اکیڈیمیا میں آنا ہے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو یار تمہاری آواز ٹھیک ہے اور تم جا کے آڈیشن دے. میں نے کہا آڈیشن کس بات کا؟ انہوں نے کہا نیوز اینکرنگ کا. میں نے کبھی سوچا نہیں. وہ ہوتا نا بچے بچپن سے پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیوز اینکرنگ کرنی ہے اور ہم نے خبریں پڑھنی ہے. اٹ واز نیور ان اینی کارنر آف مائی مائنڈ کہ میں نے یہاں پر آنا. انہوں نے ایک ڈائریکشن دی میں گیا بعد میں آپ کے پاس آن ایئر ہو گیا پھر وہ آگے اپرچونیٹیز آتی رہیں تو ہو گیا یہ سب. لیکن سوشل میڈیا میں سمجھ تھوڑی سی ایک بات اس میں کاٹوں مزمل کہ یہ میں نہ ہوتا تو کوئی اور آپ کو آن ایئر کرتا. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے. اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو کہیں اور وہ کر لے گا. کرنا اس نے ہے. آپ نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نالج دیا تو وہ کہیں نہ کہیں جانا ہی تھا. وہ مطلب اس آپ مین اسٹریم میں آنا ہی تھا وہ آپ آ گئے. آپ دیکھیں یہ 2016-17 کی ہم بات کر رہے ہیں. انڈسٹری ڈائنگ انڈسٹری کی طرف جا رہی تھی گریجولی. اپرچونیٹیز کم ہو رہی تھیں چینلز کا ریونیو کم ہو رہا تھا. تو اس دور میں اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اس ڈائنگ انڈسٹری میں جگہ بنا لوں گا پاسبل نہیں تھا. تو میں نے بھی اتنا نہیں سوچا. لیکن سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اس نے مجھے جو پلیٹ فارم دیا جو اسپیس دی بات کرنے کی. پھر جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ نہیں یار یہی کام اس سے ٹی وی پہ بھی کروا سکتے ہیں. پہلے بات سنتے نہیں تھے. 2-3 سال تو میں نے نائٹ شفٹوں میں کام کیا جب رات کی نیند پوری نہیں تھی ہوتی. اور آئی یوز ٹو ڈو دا ورسٹ شفٹ جس میں تنخواہ یا باقی چیزیں ایک طرف رات کی نیند پوری نہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو بیسک رائٹ ہے کم از کم یہی مل جائے. تو وہ 2-3 سال وہ مار بھی کھا لی مختلف چینلز کو بھی دیکھ لیا. لیکن وہ میرا پوٹینشیل کہیں پر استعمال نہیں ہو رہا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نیوز اینکرنگ میں وہ اسپیس نہیں ہے. تو سوشل میڈیا پہ جب پوڈ کاسٹ وغیرہ میرے وائرل ہونا شروع ہوئے کلپس دیکھے لوگوں نے تب کچھ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یار ایک آڈینس ہے جو اس کو بھی سننا چاہتی ہے. تو میڈیا کا آپ کو پتہ ہے رول تو صرف یہی ہے نا کہ جس کی ایک آڈینس ہے
اس سے بلا کے اس کو نیگوشیٹ کرو اور اس کو اسپیس دو، چاہے اس کا آئیڈیا کوئی بھی ہے. تو جب ایک آڈینس بنی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آ کے مین اسٹریم پہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو میں کہہ سکوں کہ نہیں یار یہ کمفرٹیبل ہے اینڈ دس از سم تھنگ جہاں پر آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں. ادروائز مشکل تھا پہلے. اچھا میں اس وقت بھی اور اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کی بجائے اگر آپ جواب دینے والے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایسے کافی لوگ میں آپ کا شو دیکھتا ہوں نا، مطلب ظاہر ہے آپ بھائی ہیں چھوٹے تو آپ کا شو ریگولر کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو آپ میں پوٹینشیل ہے وہ سوال پوچھنے میں نہیں ہے. بالکل، وہ جواب اگر آپ کو دینا آتا ہو انالیٹیکلی تو وہ ملک میں ویسے ہی بہت کم تجزیہ کار ہیں جو ہسٹوریکل ریفرنس دیتے ہیں یا کتابوں کی بات کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ مین اسٹریم پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال پوچھ کے تو بچ سکتے ہیں لیکن جواب دے کے پھنس جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسی لیے کہا کہ یار یہاں سوال ہی ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ جواب دینے لگے تو یہ نہ ہو کہ آواز ہی بند ہو جائے ہماری، یہ بھی ایک ایشو ہے. مطلب آپ بھی ڈر گئے ہیں. بس یہ دیکھیں نا، الٹیمیٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ڈسکشن یا آواز بند ہو جائے، سینسر کر دیا جائے، آپ کو پھر کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. سمجھداری سے چلنا چاہیے. نہ ہمارا فائدہ ہے نہ سننے والوں کا فائدہ ہے. ہاں یہ اس حد تک میں آپ سے متفق ہوں کہ بات انسان کو اگر اپنی پہنچانی بھی اس طریقے سے پہنچائیں کہ بجائے آواز آپ کی بند ہونے کے آپ میسج کنوے کرتے رہیں، آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ آ جائے. سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی رسک نہیں لیا، بہت ڈینجرس باتیں کی ہیں، بہت سے پاورفل لوگوں کے خلاف بولا ہوں، بہت سی چیزیں فیس بھی کی ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ٹی وی پہ انقلاب نہیں آ سکتا. وہ مجھے پہلے دن سے کلیئر ہے کہ یہاں پر اگر رہنا ہے تو آرگنائزیشنس کے جو رول ہیں ان کو رسپیکٹ کیے بغیر چل نہیں سکتے. تو یہ اب مجھ پر ہے کہ میں نے وہاں پہ انقلابی بننا ہے یا پھر میں نے سسٹم میں جگہ بنانی ہے اپنے نظریات کے لیے، آئیڈیاز کے لیے. تو اسی لیے ٹی وی پہ میری فریکوینسی مختلف ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ مختلف ہوتی ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں وہاں مختلف ہوتی ہے. تو آپ کو پلیٹ فارم دیکھ کے بات کرنا اگر آتا ہے تو آپ سروائیو کر جائیں گے، ادروائز جگہ نہیں ہے آپ کے لیے.